ہجرت مدینہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کچھ لوگ ایمان لاتے مگر قریش کے سردار سخت دشمنی کرتے۔ مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور زیادہ بڑھا دیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خفیہ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہوگا، نہیں تو اسلام پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ اسی دوران مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو حفاظت کریں گے۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اللہ کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کریں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری قوم اور شہر مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، حالانکہ مکہ آپ کو بہت عزیز تھا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور گھر کے باہر پہرا لگا دیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی، آج میری جگہ بستر پر سو جانا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ علی فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مٹی میں مٹھی لی اور قریش کے سامنے سے گزرتے ہوئے سورۃ یاسین کی آیت پڑھتے گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ ابوبکر خوشی سے رو پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر۔ دونوں دوست روانہ ہوئے، لیکن سیدھے مدینے کا راستہ نہیں لیا، بلکہ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے الٹی سمت جنوب کی طرف گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ گئے۔ یہ غار مکہ کے جنوب میں ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ قریش پیچھے پیچھے آگے، قریش ٹریکرز اور سپاہیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے۔ اتنے قریب آگے کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کر ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے حیرت انگیز معجزہ ظاہر کیا۔ غار کے منہ پر مکڑی نے فوراً جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا لیا اور انڈے دے دیے۔ جب قریش وہاں پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، یہاں کون آ سکتا ہے؟ یہاں تو پرانا جالا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہو سکتے، اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ غار ثور کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک اللہ کی حفاظت کی نشانی ہے۔ 3 دن غار میں چھپنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اونٹوں پر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صحرائی گرمی تھی، لمبا سفر تھا، لیکن ہر جگہ اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ ایک مشہور واقعہ یہاں بھی ہوا دوستو، وہ ہے سراقہ بن مالک۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا۔ ایک آدمی نے ان دونوں کو پکڑنے کا ارادہ کیا تاکہ انعام لے سکے۔ اس کا نام تھا سراقہ بن مالک، لیکن جب وہ قریب آیا اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ وہ سمجھ گیا یہ اللہ کی حفاظت ہے، اس نے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا۔ مدینے میں پرجوش استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو لوگ چھتوں پر کھڑے تھے، بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، طلوع البدر علینا، یعنی ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسے خوش ہوئے جیسے بچھڑا ہوا خاندان اپنے پیاروں کو پالے، اور یوں اسلام کی نئی شروعات مدینے سے ہوئی۔ دوستو، ہجرت صرف سفر نہیں تھا، یہ ایمان، یقین اور قربانی کی سب سے بڑی علامت تھی۔ غار ثور کا معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کو اللہ بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔
یہ تھا ہمارا آج ایک پیارا سا واقعہ ہجرت مدینہ اور غار ثور کا معجزہ۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔